اور یہ مت سمجھو کہ نبی صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ ابھی کھیریا ہاٹ سے ہم گزرے، ہمارے بھائی نے کہا مولانا صاحب یہ مویشیوں کی مارکیٹ لگتی ہے اور جو جانور کو جو بیچنے والے ہوتے بڑا ظلم کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ۔ واللہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دی۔ ارے جس نبی کے امتی جانور کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، اس نبی کے امتی آتنکوادی اور دہشت گرد کیسے ہو سکتے؟ میرے نبی نے تو ایک بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی حکم دیا ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم چھری تیز کر لو، بکرے کے سامنے چھری مت تیز کرو تاکہ اس کو ڈبل تکلیف نہ ہو۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، حلال کرنا ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے، اس کا گوشت ہم کھائیں گے، مگر اس کو حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے، اس میں طریقہ ایسا بتایا اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو جھٹکے سے جانور کو مارتے ہیں، کبھی آپ یوٹیوب پر دیکھیے جو جھٹکے سے جو مارا جاتا ہے اور گردن کے اوپر ایسے جو ہے وہ جو چاپڑ ہوتا ہے اور اس سے مارتے ہیں، تو وہ جو طریقہ جانور کو مارنے کا ہوتا ہے اور جو اسلام کا طریقہ ہے گلے پر چھری چلانے کا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور اسلامی طریقے میں جانور کی جان فوراً نکل جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے رحم کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ سفر میں آپ جا رہے، اچانک ایک جگہ سے چیونٹیوں کے پاس سے آپ گزرے، صحابہ کرام کو چیونٹی کاٹنے لگی، صحابہ کرام نے آگ لگائی اور چیونٹیوں کو جلا دیا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، اپنے صحابہ کو ڈانٹا اور آپ نے کہا کان کھول کر کے سن لو، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، آگ کا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ چیونٹی کو بھی جلانے کا آپ کو ادھیکار نہیں ہے، چیونٹی کو جلا نہیں سکتے آپ۔ اسی سفر میں اللہ کے نبی جا رہے تھے، ایک صحابی نے ایک لال چڑیا کے بچوں کو لے لیا اور لال چڑیا جب اپنے گھونسلے میں آئی بچوں کو نہیں دیکھا، پھڑپھڑانے لگی۔ اللہ کے نبی کی نظر چڑیا کے اوپر پڑی، آپ نے کہا اس کے بچے کو کس نے چھینا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے چھینا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کے بچوں کو لوٹا دو۔ ایک چڑیا کو اس کے بچے سے جدا کرنے کی تعلیم محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے۔ جو ایک چڑیا کو اس کے بچوں سے دور کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، وہ کسی ماں سے اس کے بچے کو دور کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت نے بلی کو پکڑا اور بلی کو باندھ دیا، قید کر دیا، نہ کھانے کو دیتی تھی نہ پینے کو دیتی تھی، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ بڑھیا جہنم میں جائے گی، ایک بلی کو بے وجہ مارنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے، جب وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی، ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی آپ نے تعلیم دی۔ اور جانور ہی نہیں، میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ ایک عورت کی نظر پڑی، اس نے دیکھا اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس عورت کا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے کہہ کر کے ایک بہترین ممبر آپ کے لیے بنوا دوں گی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے علماء اور آپ کے رہنما اگر تکلیف میں اور مصیبت میں ہیں تو آپ یہ مت کہہ کے پلہ جھاڑ دیجئے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب ہے، اگر آپ کے علماء کو ضرورت ہے آپ کی تو آپ ان کی مدد کیجئے۔ صحابہ کرام اپنے نبی کو اگر دیکھتے تھے کہ یہاں میرے نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو صحابہ کرام اپنے نبی کی مدد کرتے تھے۔ یہاں حالات کیا ہے؟ لاک ڈاؤن لگا، مسجدوں میں پڑھانے والے امام اور مدرسے میں پرائیویٹ پڑھانے والے ٹیچر 5,000 10,000 جن کی تنخواہیں تھیں، لاک ڈاؤن میں ان کی تنخواہیں بند ہو گئی۔ مسجد کی کمیٹی نے کہہ دیا مولوی صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مدرسے والوں نے کہہ دیا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ کتنے مدرسے میں پڑھانے والے مولویوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے قرضے لے لے کر کے لاک ڈاؤن کا ٹائم گزارا۔ کتنے مسجدوں کے امام کو میں جانتا ہوں، انہوں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنا کام چلایا میرے پاس۔ اور آج جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور زندگی نارمل ہو گئی، انہی مولویوں نے اور انہی اماموں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد ہم مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے، ہم کی کوئی چھوٹی موٹی دکان کر لیں گے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں گے، کوئی کاروبار کر لیں گے، مگر ہم یہ غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے، یہ غلامی کی زندگی نہیں بسر کریں گے۔
میرے بھائیوں، اپنے اماموں کا، اپنے علماء کا خیال رکھو۔ نبی کے دور میں اللہ کے نبی لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، عورت دیکھتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، میرا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا ہے، میں منبر لا کر کے تیار کر کے آپ کو دے دوں۔